دنیا کے سب سے سیکیور اور سب سے مضبوط والٹ رکھنے والے بینک سے 900 کروڑ روپے کی چوری آخر کیسے ممکن ہوئی؟ اس بینک کو بنانے والے اس کی سیکیورٹی کو لے کر اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے بینک والٹ میں کوئی ایمرجنسی الارم تک نہیں لگایا تھا، اور تو اور اس میں کوئی CCTV کیمرہ بھی انسٹال نہیں کیا گیا تھا۔ 20 ٹن وزنی دروازہ اور انتہائی کمپلیکیٹڈ لاکر رکھنے والے اس بینک میں ڈکیت کس طرح داخل ہوئے اور پورے 27 گھنٹے تک اس میں کیوں چھپے رہے؟ اس بینک رابری کی کسی کو بھی کانوں کان کیوں خبر نہیں ہوئی؟ ستارہ ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے بڑی بینک ڈکیتی کی بات کریں گے۔ یہ بات ہے 19 جولائی 1976 کی، جب فرانس کے شہر نائس کے اندر سوسائٹی جنرل نامی بینک کے اندر روٹین کے مطابق سٹاف پہنچنا شروع ہو چکا تھا۔ یہ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا اور لوگ اپنے پیسے لینے اور جمع کروانے کے لیے بینک آ رہے تھے۔ یہ بینک والٹ اپنے وقت کا سب سے زیادہ سیف اینڈ سیکیور مانا جاتا تھا۔ اس کی سیکیورٹی میں سب سے بڑا رول اس کے ڈور لاکر کا تھا۔ یہ لاکر ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ تھا اور یہ ایک ہیوی دروازے کے اندر نصب تھا۔ اس لاکر کے ارد گرد تمام دیواروں کو کنکریٹ اور لوہے سے بنایا گیا تھا، اس لیے اس کو توڑ پانا یا اس کے اندر انٹر ہونا ناممکن تھا۔ اس والٹ کے اندر تمام کسٹمرز کا کیش، گولڈ اور دیگر ایکسپینسو چیزیں پڑی تھیں۔ اب روٹین کے مطابق بینک سٹاف کے لوگ اس لاکر کو کھولنے کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے لاک کمبینیشن لگایا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اس دروازے کا وزن چونکہ 20 ٹن تھا، لہٰذا کبھی کبھار یہ پھنس جایا کرتا تھا۔ انہوں نے دوبارہ ٹرائی کیا اور پھر ہر طرح کا حربہ اپنایا، لیکن دروازہ کسی طور اوپن نہیں ہو رہا تھا۔ سٹاف نے والٹ بنانے والی کمپنی سے کانٹیکٹ کیا۔ آلموسٹ 30 منٹ کے بعد کمپنی کے لوگ بینک پہنچ گئے اور لاک کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ لگاتار 3 گھنٹے کی کوشش کے باوجود دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کمپنی کے ایکسپرٹس کو کچھ گڑبڑ لگی کہ اس دروازے کو کہیں انٹینشنلی جیم تو نہیں کیا گیا۔ اب معاملہ کافی سنجیدہ ہو چکا تھا کیونکہ کسٹمرز کا رش کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ الٹیمیٹلی ایکسپرٹس نے ڈیسیژن لیا کہ والٹ کی دیوار میں ڈرل مشین کے تھرو سوراخ کر کے اندر دیکھا جائے کہ آخر دروازہ کس وجہ سے بند ہے۔ انہوں نے ایک ہیوی ڈرل مشین کے ذریعے والٹ میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ سوراخ کرنے کے بعد جو منظر انہوں نے دیکھا وہ سانسیں روک دینے والا تھا۔ دراصل والٹ کے دروازے کو اندر سے کسی نے بند کر کے ویلڈ کر دیا تھا۔ اب وہ والٹ جس میں نہ ہی کوئی ونڈو تھی اور نہ ہی روشن دان، اور جسے ہر طرف سے پوری طرح سیکیور بنایا گیا تھا، اس کے اندر انٹری کر کے دروازے کو ویلڈ کیا جانا ایک انبلیویبل فیکٹر تھا۔ لیکن اب مزید سوچ بچار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ اب والٹ کی دیوار کو توڑ کر اندر جانا ہوگا۔ لیکن چونکہ والٹ کی دیواریں موٹائی میں کافی زیادہ تھیں، لہٰذا ان کو توڑنا ایک اچھا خاصا ٹائم کنزیومنگ کام تھا۔ فائنلی کئی گھنٹے لگا کر دیوار کے اندر اتنا سوراخ ہو گیا کہ اس میں سے ایک انسان اندر جا سکے۔ جب عملے کے ایک شخص کو اندر داخل کیا گیا تو معلوم پڑا کہ بینک پوری طرح لٹ چکا ہے۔ کچھ لاکرز کھلے تو کچھ ٹوٹے پڑے تھے۔ تمام باکسز کو اوپن کر کے قیمتی سامان بھی چوری کر لیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ سرپرائزنگ بات یہ تھی کہ والٹ کی دیوار پر یہ فیمس ورڈز لکھے گئے تھے جس کی انگلش ٹرانسلیشن یہ ہے: وداؤٹ آرمز، وداؤٹ ہیٹ، وداؤٹ وائلنس۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد ایک اور چونکا دینے والا منظر منہ چڑھا رہا تھا۔ جہاں یہ الفاظ لکھے گئے تھے ان کے نیچے باٹم میں ایک سرنگ کھودا گیا تھا۔ یہ ایک ٹنل تھا جو کہ شہر کے سب سے بڑے سیوریج سسٹم میں نکل رہا تھا۔ اس ٹنل کے تھرو رابری کرنے والے لوگ بینک والٹ میں انٹر ہوئے تھے۔ اب آگے کے تمام میٹرز پولیس نے ہینڈل کرنا تھے۔ پولیس کو اس ٹنل سے کئی ایویڈنس بھی ملے، جن میں 27 گیس سلنڈر جو کہ ویلڈنگ کے کام کے لیے یوز کیے جاتے رہے۔ اس کے علاوہ 1 کلومیٹر لانگ الیکٹرک کیبل اور دیگر ٹولز اور ایکوپمنٹس بھی برآمد ہوئے۔ اس پرٹیکولر ڈے سے لے کر اگلے 3 مہینے تک پولیس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن کوئی ایک بھی سراغ نہیں مل سکا اور نہ ہی بینک رابری کرنے والے گینگ کا کچھ پتہ چل سکا۔
یہ رابری $20 ملین مالیت کی تھی، جس کا ایسٹیمیشن آج کے دور میں 900 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ رابری سینچری کی سب سے بڑی بینک ہائسٹ تھی، لہٰذا یہی ریزن تھی کہ دنیا بھر کے نیوز چینل میں اس چوری کو لے کر بڑی بڑی ہائی لائٹس لگیں۔ دوسری طرف بینک کے بعد اب فرینچ پولیس کی ریپوٹیشن بھی داؤ پہ لگی تھی۔ اگلے کئی دنوں تک پولیس نے اس گینگ کو پکڑنے کی ہر ممکن ایفرٹ کی اور بڑے پیمانے پر انویسٹیگیشن بھی کی، لیکن یہ تمام ایفرٹس بیکار ثابت ہوئیں۔ 3 مہینے کی ایک لمبی ٹسل کے بعد کہیں جا کر پولیس کے ہاتھ کچھ سراغ لگا۔ دراصل رابری کرنے والے اس گینگ میں سے ایک شخص کی گرل فرینڈ نے پولیس کو اس واقعے کے متعلق انفارم کیا۔ اس انکشاف پر پولیس نے متعلقہ شخص کو بلا کر جب تفتیش کی تو اس نے پورے گینگ کا نام لے ڈالا۔ لیکن اس گینگ کے متعلق حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ گینگ چھوٹی موٹی چوریوں کے حوالے سے تو فیمس ہی تھا، لیکن اتنی بڑی بینک ہائسٹ کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ جب گینگ میں موجود ایک شخص سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے اس رابری کے ماسٹر مائنڈ البرٹ سپیجری کا نام لیا۔ یہ شخص ایک بالکل عام اور سادہ سا انسان تھا اور کسی اینگل سے بھی کرمنل نہیں لگ رہا تھا۔ البرٹ سپیجری پروفیشن کے لحاظ سے ایک فوٹوگرافر تھا اور یہ شہر میں ایک سادہ سی زندگی بسر کر رہا تھا۔ پراپر انویسٹیگیشن کے بعد البرٹ نے یہ تسلیم کیا کہ وہی اس بینک رابری کا ماسٹر مائنڈ تھا اور اس نے ہی اس گینگ کو یوز کیا تھا۔ البرٹ کی چوری کرنے کا انداز انتہائی حیران کر دینے والا تھا۔ انٹیروگیشن کے دوران اس نے بتایا کہ اس نے اسی بینک میں ایک لاکر لیا تھا اور بہانے سے وہ والٹ میں جا کر سارے لاکرز کی فوٹو کیپچر کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک الارم لیا اور اسے ایک لاکر میں چھپا دیا۔ رات کے وقت جب وہ الارم بجا تو بینک والٹ میں کوئی بھی الرٹ نہیں ہوا۔ اس خاص ٹرک کو یوز کرنے کے بعد البرٹ کو ایک بات تو شور ہو چکی تھی کہ بینک کے اندر کوئی بھی سیکیورٹی فیچر موجود نہیں ہے۔ اس سارے سینیریو کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے البرٹ سیدھا سٹی گورنمنٹ کے آفس گیا اور وہاں سے پورے سٹی کا میپ لیا۔ اس نے یہ پلان بنایا کہ اگر زمین کے اندر موجود سیوریج لائن میں 26 فٹ کا ٹنل کھودا جائے اور پھر بینک کے پاس آ کر اوپر کی طرف آیا جائے تو بینک والٹ میں ایزیلی انٹر ہوا جا سکتا ہے۔ اب اس پورے ٹاسک کو پرفارم کرنا اکیلے البرٹ کے بس میں نہیں تھا، لہٰذا اس کام کے لیے اس نے ایک ٹیم بنانے کا سوچا۔ وہ شہر کے ایک بڑے گینگسٹر کے پاس گیا اور اسے اپنا پلان بتایا۔ گینگسٹر کو یہ آئیڈیا پوری طرح آپریشنل لگا اور اس نے اپنی پوری ٹیم کو اس کام پر لگا دیا۔ ٹنل کو کھودنے میں پورے 2 مہینے کا وقت لگ گیا، کیونکہ یہ ٹنل بغیر کسی ہیوی مشینری کے رات کے اندھیرے میں پرفارم کیا گیا۔ فائنلی یہ لوگ اپنے مشن میں سکسیسفل رہے اور والٹ میں انٹر ہو گئے۔ یہ لوگ سنڈے کی نائٹ والٹ میں انٹر ہوئے اور اگلے 27 گھنٹوں تک آرام سے لوٹ مار کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے 900 کروڑ روپے کی ہیوی اماؤنٹ بھی لی اور یہ فیمس ورڈ بھی دیوار پر نقش کر دیے۔ اس واقعے کی انویسٹیگیشن کے بعد پولیس نے البرٹ سپیجری کو جج کے روبرو پیش کیا اور یہاں بھی اس نے اقبال جرم کر لیا۔ البرٹ نے اس واقعے کی ڈیٹیلز ایک پیپر پر کوڈ ورڈز کی صورت میں لکھی تھی اور اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وہ یہ پیپر اور کوڈ ورڈنگ جج کے علاوہ کسی بھی دوسرے شخص سے شیئر نہیں کرے گا۔ جج سے ملاقات کرنے کے لیے اسے ایک اکیلے روم میں لایا گیا۔ واقعے میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب البرٹ نے جج کو یہ لفافہ پکڑایا اور ساتھ ہی بھاگ کر ونڈو سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ روڈ پر نیچے کھڑی ایک گاڑی کی چھت پر گرا۔ یہاں ایک شخص آلریڈی بائک پر البرٹ کا ویٹ کر رہا تھا۔ البرٹ فوراً بائک پر بیٹھا اور جھٹ سے غائب ہو گیا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد پولیس نے لاکھ کوششیں کی لیکن البرٹ کا کہیں بھی کوئی پتہ نہ چل سکا۔ 6 سال بعد ایک اٹالین ٹی وی شو پر البرٹ نے انکشاف کیا کہ اسے 12 سال کی ایج سے ہی خزانے لوٹنے کا شوق تھا۔ اسی خاص مقصد کے لیے ہی اس نے یہ سارا پلان بنایا تھا اور بینک میں رابری بھی کی۔ البرٹ اس کے بعد پھر سے غائب ہو گیا اور 1989 میں ایک دن اس کی ڈیڈ باڈی اس کے گھر کے سامنے دیکھی گئی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔